بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی یہ سورہ نحل کی تقریباً 60 پر 9ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اپنی قدرت کا مظاہرہ اور قدرت کا مظاہرہ فرما کر لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو کہ کیسے ہم نے ایک معمولی سی حقیر سی چونٹی کو اتنی ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ شہد کی مکھی سے متعلق یہ آیت مبارکہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجا۔ اوحا وحی بھیجنے کے لفظی معنی میں ہے، حضرات مفسرین نے الہام کا ترجمہ کیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائیں۔ شہد کی مکھی سے یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وہ اپنا گھر پہاڑوں میں بنائیں، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر اپنا مکان بنائیں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور عمارتوں میں جہاں انسان بستے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، ان بڑی بڑی بلند عمارتوں میں اپنا گھر بنائیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر وہ کھائیں ہر پھل کو۔ حضرات مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ پھر وہ اپنی مرغوب پھلوں میں سے اپنی غذا کو کھائیں۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا، اور تیرے رب کے آسان کردہ راستوں پر چلے۔ ذلل کا ترجمہ آسان کا کیا ہے، فرمایا آسان کردہ تیرے رب کے راستے پر چل۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مکھی سے خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یخرج من بطونها شراب مختلف، کہ اللہ تعالیٰ اس مکھی کے پیٹ سے جو پینے کی جو شربت یعنی شہد نکالتے، شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ شراب تو ترجمہ جو ہے شہد کا کیا جاتا ہے کہ اللہ شہد کو اس کے پیٹ سے نکالتے ہیں، مختلف الوانہ، جس کی مختلف رنگیں ہوتی ہیں، مختلف رنگیں ہوتی ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر مند ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی
اپنی جو قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اس بات کا الہام فرمایا کہ وہ اپنا مکان پہاڑوں پر بنائیں اور درختوں پر اپنے مکان بنائیں اور بلند بلند عمارتوں میں بنائیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پرندے چرندے پیدا فرمائے، لیکن مختلف پرندوں کے لیے اور چرندوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتا کل شیء خلقہ فہدا، یعنی ہر پرندے کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو اس کے جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ پرندے کو اس کے جینے کا طریقہ سلیقہ، یعنی وہ اپنے گھونسلے بناتی ہیں، پرندے ہوتے ہیں تو اپنے گھونسلے بناتے ہیں، تو ان کو گھونسلے بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ لیکن الفاظ کیا؟ اعطا کل شیء خلقہ فہدا، ہم نے ہر چیز کو اس کی ضرورتوں کو عطا کیا اور اسے پیدا کیا، اسے صحیح راستہ دکھایا۔ یعنی اپنے عام الفاظ کے ساتھ ہر چرند پرند کو استعمال فرمایا، لیکن جب مسئلہ شہد کی مکھی کا آیا تو اللہ نے استعمال کیا وَأَوْحَا، وہ لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لفظ کا استعمال فرمایا۔ اگرچہ کہ مفسرین یہاں پر اس وحی کا ترجمہ الہام سے کرتے ہیں، وحی کا ترجمہ الہام سے کرتے ہیں۔ وحی کہتے ہیں الہام کہتے ہیں مخاطب کا، متکلم کا مخاطب کو، یعنی بات کرنے والے کا، کسی سمجھانے والے کو اس انداز سے بات کرنا اور اس انداز سے سمجھانا کہ مخاطب یعنی بات سننے والا تو سمجھ رہا ہے اس کے سارے نظام کو، ساری ترتیب کو، لیکن اس کے بازو میں رہنے والا نہیں سمجھ سکتا۔ اس انداز سے سمجھانے کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ شہد کی مکھی کو اللہ نے سکھایا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے لیے اللہ نے یہ جو الفاظ استعمال کی، اور دیکھیں انتخذی من الجبال بیوتا کا لفظ استعمال فرمایا۔ بیوتا یعنی انسانوں کے لیے استعمال کیے جانے والے جو مکان ہوتے ہیں، اس مکان کے لیے استعمال کیے جانے والے لفظ کا استعمال شہد کی مکھی کے لیے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے اندر اتنی قابلیت اور اتنی کاریگری کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ شہد کی مکھی جو اپنا گھر بناتی ہے، اپنا چھتا بناتی ہے، وہ اس انداز سے بناتی ہے کہ رتی برابر بھی 1 ملی گرام شہد بھی ضائع نہ ہو، 1 ملی گرام شہد بھی ضائع نہ ہو۔ مثلا جو ہے اس کے گھر بنانے کا جو شکل ہے وہ مسدس ہے، مسدس یعنی ایک شکل ہوتی ہے مثلث، 3 کور کی مکان بنتا ہے، مربع بنتا ہے یعنی چوکور کا، مخمس بنتا ہے 5 کور کا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس انداز سے شہد کی مکھی کو اپنے گھر بنانے کی صلاحیت اور خوبی عطا فرمائی کہ وہ مثلث نہیں بناتی اور مربع نہیں بناتی، مخمس نہیں بناتی، اس لیے کہ اگر مثلث بنائے گی تو بھی ایک کور اس کا ضائع ہو جائے گا، ایک کور بیکار ہو جائے گا۔ مربع بنائے گی چوکور، تو چوکور میں بھی اس کا جو ہے بہت سارے تقریباً 4 کور جو ہے ضائع ہو جائیں گے، بہت سارا حصہ اس میں جو ہے خالی رہ جائے گا، ویران رہ جائے گا، جس کی وجہ سے فرماتے ہیں
کہ یہ نہ مثلث بناتی ہے نہ مخمس بناتی ہے، بلکہ مسدس 6 کور والا ایسا گھر بناتی ہے کہ بالکل جو ہے اس میں 1 ملی گرام شہد بھی ضائع نہ ہو اور خالی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیوں سے نوازا ہے، فرماتے ہیں کہ تقریباً جو ہے جب شہد کے مکھیاں اپنا گھر بناتی ہیں، اپنا گھر جو بناتی ہیں، شہد کا جتہ جو ہے بناتی ہیں، تو تقریباً 20 سے 30 ہزار خانے بناتے ہیں۔ کتنے؟ 20 سے 30 ہزار خانے بناتے ہیں، اور اس میں الگ الگ کیٹیگری کے کہ اس میں 3 خانے بنائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس میں بچوں کے لیے الگ خانہ ہوتا ہے، اور اس میں موم کے لیے الگ خانہ ہوتا ہے۔ جب مکھیاں شہد لینے کے لیے چلتی ہیں تو وہ پہلے جو ہے جو درختوں پر صفوف ہوتا ہے، سفید صفوف، عام طور پر آپ گنے کے اوپر کے حصے میں دیکھے ہوں گے، گنے کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جو صفوف ہوتا ہے، سفید صفوف، اس سفید صفوف سے وہ جو ہے اپنا گھر کا جو موم خانہ ہوتا ہے، موم بناتی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب اس سے یعنی گنے سے، درختوں سے جو موم نکالتی ہے تو وہ اپنے پیروں کے حصے میں جما لیتی ہے، اپنے پیروں کے حصے میں جما لیتی ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جب جو ہے مکھی اپنے گھر بناتی ہے تو 30 ہزار خانے اس میں بناتے ہیں، اور باقاعدہ 30 ہزار کی فوج ہوتی ہے، پورے منظم طریقے سے نظام چلتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا جو نظام چلتا ہے پورے منظم طریقے سے چلتا ہے۔ تو جو ہے اس میں جو مادہ ہوتی ہیں، مادہ مکھیوں میں سے ایک مکھی ہوتی ہے جو جس جسامت کے اعتبار سے، خد و خامت کے اعتبار سے بھی ان میں بڑی ہوتی ہے، اور اس کا نام یاسوب ہوتا ہے، یاسوب، اور وہ مکھی جو ہوتی ہے وہی ان کی سردار ہوتی ہے۔ اب اس کی جو ہے بادشاہت میں سارا نظام چلتا ہے، سارا نظام گھر کے باہر مستقل جو ہے ایک لیاب کی شکل میں، یعنی جو شہد لے کر آتی ہیں تو وہ شہد لے کر آتی ہیں تو پہلے جو گارڈ ہوتے ہیں وہ گارڈ چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں کسی زہریلے درخت پر تو نہیں بیٹھ گئے ہیں، چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر داخلہ دیتے ہیں، اور اپنے غیر مانوس کسی اور علاقے کی مکھیوں کو اپنے جو ہے چھتے میں آنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جو گارڈ ہوتے ہیں وہ گارڈ باقاعدہ جب چیک کرتے ہیں لیاب میں کہ یہ شہد صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی زہریلے درخت پر بیٹھ کر شہد لے کر آ گئی ہے، تو وہ اپنے یاسوب ملکہ جو ہوتی ہے اس بادشاہ کو جا کر خبر کرتی ہیں، تو بادشاہ اسے ان کو جو مکھیاں جو زہر لے کر آئی ہیں ان کو قتل کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عجیب کاریگری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ملکہ ہوتی ہے، یاسوب نامی ملکہ، وہ 3 ہفتوں میں 6000 انڈے دیتی ہے، 3 ہفتوں میں 6000 انڈے دیتی ہے، بلکہ جو ہے 6000 سے 12000 تک اس کا سلسلہ چلتا ہے، موسم میں 12000 بھی دیتی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 25000 انڈے جو ہے موسم میں یہ دے دیتی ہے۔ تو اب جو ہے جو خانے بناتی ہے ان خانوں میں سے کچھ حصے بچی انڈوں کے لیے، اور کچھ حصے موم کے لیے، اور باقی جو ہے ان کے جو کمانے کے لیے، شہد لانے کے لیے جاتے ہیں، تو شہد لانے کا بھی جو نظام ہوتا ہے، ان کا پہلے ایک جو ہے شہد کے مکھیوں کا ایک جتہ، ایک مخصوص جماعت جاتی ہے شہد دیکھنے کے لیے، کہاں کہاں شہد ہے یہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں۔ اب وہ جو ہے اپنے کلومیٹر کے حساب سے جاتی ہیں اور جا کر وہ شہد دیکھ کر آ جاتی ہیں۔ جہاں جہاں جو ہے پھولوں کی خوشبو آتی ہے وہاں اندازہ کر لیتی ہیں کہ یہ فلاں باغ ہے، یہ فلاں باغ ہے، تو یہاں پر جو ہے شہد ہے۔ تو اندازہ کر کر جب وہ آ جاتی ہیں تو اپنی جو جماعت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی،
وہ فوج تقریباً 30,000 کی فوج ہوتی ہے، تو اس فوج کو وہ سارا نظام سمجھاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ شہد ہے، اور جب وہ جو ہے بتاتے ہیں تو یہ چلتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے ذخیرۃ الجنان ایک تفسیر کی کتاب ہے، حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فی گھنٹہ شہد کی مکھی 32 کلومیٹر چلتی ہے، فی گھنٹہ 32 کلومیٹر چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً جن باتوں کا حکم دیا ہے شہد کی مکھی کو، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، ایسے راستے پر تمہارے رب کے جو راستہ کے آسان کر دیا اللہ نے، یعنی اللہ نے ایسے جو ہے ان کو راستہ سمجھا دیا ہے کہ وہ بہت دور دور تک جاتے ہیں شہد کے تلاش میں، لیکن وہ اڑان جب اڑتے ہیں تو جس راستے سے جاتے ہیں وہ اسی راستے سے واپس آتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، بالکل ان کے ذہن سے وہ بات بالکل غائب نہیں ہوتی، راستہ بالکل بھی نہیں بھولتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذہن میں وہ راستوں کا جو نقشہ ہوتا ہے وہ اس انداز سے بٹھا دیتا ہے کہ وہ جتنی بھی دور جائے لیکن اسی راستے سے واپس اپنے مکان کو واپس آ جاتی ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ شہد کے ایک چمچہ شہد کے لیے، ایک چمچہ شہد جو ہم ایک چمچہ آرام سے اٹھاتے ہیں، پی لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں، اسے کھا لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک چمچہ شہد کو جمانے کے لیے تقریباً 5,000 پھولوں کا رس چوستی ہے، 5,000 پھولوں کا رس، اور فرمایا کہ آدھا کلو شہد جمانے کے لیے تقریباً 2 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے اور 35,000 اڑان اڑتی ہے۔ کتنے؟ 35,000 اڑان اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی، تب جا کر آدھا کلو شہد جمع پاتی ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد جمع پاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے شہد کے اندر یہ جو خصوصیات رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں کہ شہد کی جو اللہ نے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اور پرندوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، بالکل انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لفظ بیوت کا ذکر فرمایا، اوحا کا ترجمہ کیا، تو فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، مومن بندے کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی مومن بندہ دغاباز نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور بد کلام نہیں ہوتا، اس لیے کہ شہد کی مکھیوں میں بد کلامی نہیں ہوتی، یہ آپس میں مل جل کر رہتی ہیں، آپس میں مل جل کر رہتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جب اپنا جو ہے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو حلال روزی لے کر آتے ہیں، پاک اور طیب روزی لے کر آتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال شہد کے مکھی کی طرح ہے، یعنی شہد کی مکھی جیسے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی اور پاک اور طیب روزی کھاتی ہے، ایسے ہی مومن بندہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بد کلام نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا فیہ شفاء للناس،
کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے، مومنوں کو اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے۔ کیسے شفا رکھا ہے؟ حضرات مفسرین میں بعض مفسرین فرماتے ہیں شہد کے اندر جو تاثیر ہے وہ گرمی کی تاثیر ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن جو ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ شہد سرد بیماروں کے لیے دوا ہے، سرد بیماروں کے لیے دوا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ اللہ کی باتوں پر یقین تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بیماری کا علاج شہد سے کیا کرتے تھے، ہر بیماری کا علاج شہد سے کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جسم پر پھوڑا پھنسی ہو جاتا تو وہ پھوڑے پھنسی کو بھی کا علاج بھی شہد سے کیا کرتے تھے، پھوڑے پھنسی کا علاج بھی شہد سے کیا کرتے تھے۔ ان کا وہ یقین تھا جس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، آ کر اپنے بھائی کے سلسلے میں انہوں نے بات بتائی، کہا کہ نبی جی میرے بھائی کو دست لگ گئے ہیں، اسہال کہتے ہیں عربی میں، کہا کہ دست لگ گئے ہیں یعنی پیٹ اس کا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، اسق العسلا، شہد چٹاؤ۔ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان تھا، یقین تھا، وہ گئے، جا کر شہد پلایا۔ فرماتے ہیں کہ جب شہد پلایا تو اور زیادہ ان کو اسہال ہونے لگا، مزید دست بڑھ گئے۔ تو پھر انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا کہ نہیں، جاؤ جا کر مزید شہد پلاؤ۔ وہ گئے، جا کر دوبارہ پلایا، پھر دوبارہ مزید اضافہ ہو گیا دستوں میں۔ پھر واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ربک وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا ہے کلام میں، وفیہ شفاء للناس، کہ اس میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کا شفا رکھا ہے، اور تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے یہ جو ہے اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول دوبارہ گئے، تیسری بار گئے اور جا کر پھر مزید شہد پلایا، تو پھر فرماتے ہیں کہ ان کو افاقہ ہو گیا، یعنی جو دست لگے تھے وہ دست کم ہو گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان کے بھائی کے پیٹ میں غلاظت اور گندگی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ نکل رہا تھا، جب جیسے ہی ختم ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے ذریعے سے ان کو صحت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہانہ 3 دن تک ہر ماہ شہد کو چاٹتا ہے، شہد کو پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی بیماریوں سے حفاظت فرماتے، بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے۔ دیکھیں اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھا ہے، شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہد کے جو ہے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، سرخ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور جو ہے گندمی رنگ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جس پھل میں بیٹھ کر، جس پھل کا رس لے کر آتے ہیں، جس پھول کے درخت پر بیٹھ کر جن پھولوں کا یہ رس لے کر آتے ہیں، ان کے حساب سے ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے، الگ الگ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر شہد کو 1000 سال تک بھی رکھ دیں تب بھی اس کے اندر خرابی نہیں ہوگی۔ حضرات اطباء اور حکماء جہاں دوائیوں میں الکحل کو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ دوائی محفوظ رہے، اس میں خرابی پیدا نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اطباء شہد کا استعمال کرتے ہیں۔
کہ تاکہ دوائیوں کی حفاظت رہے اور بہت دیر تک یہ دوائی خراب نہ ہو، اس کے لیے اطباء جو ہے شہد کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی منظم طریقے سے ایک نظام چلانے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا، یہ جو ہے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو الہام فرمایا، جس کی وجہ سے وہ نظام چلاتی ہیں، اور ایسا نظام چلاتی ہیں کہ انسانی زندگی، انسان دیکھیں تو دنگ رہ جائیں کہ ایسے منظم طریقے سے کہ ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک جو ہے الگ الگ انداز سے کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ جو مادائیں ہوتی ہیں، وہ مادائیں ان میں سے بعض جو ہے گھر بنانے کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے رہتی ہیں، اور بعض جو ہے موم جمع کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جو ہے باہر جا کر موم لاتے ہیں، شہد لاتے ہیں، وہ لا کر یہاں پر جو مادائیں ہوتی ہیں ان ماداؤں کے پاس دے دیتے ہیں، وہ الگ الگ طریقے سے ان مکانات کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اگر کوئی بندہ غور کرنا چاہے اللہ کی نشانی کو، اللہ کی قدرت کو، تو اس کے لیے صرف اس جو ہے مکھی، جو شہد کی مکھی ہے، اس پر غور کر لے گا تو وہ اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے گا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ایسی خوبیوں سے نوازا ہے کہ آج کا پورا جو ہے جو سائنسدانوں کا پورا بڑا طبقہ ہے، پورے سائنسدان دنیا کے مل کر بھی ایسا شہد بنانے کے جو ہے بنا نہیں سکے جو شہد کے ایک معمولی سی حقیر سی مکھی بناتی، جو کھاتی ہے، اندر پیٹ میں جاتی ہے تو وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، رس چوستی ہے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، پانی پیتی ہے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیٹ میں جا کر جو شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسی مشنری نہ کسی سائنسدان نے ایجاد کیا ہے، نہ آئندہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خوبی رکھی ہے وہ انہی مکھیوں کے اندر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جنت جب جو ہے میدان محشر قائم کریں گے تو میدان محشر میں ساری مکھیوں کو الزبان کلھا فی النار، ساری مکھیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، مکھیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، لیکن شہد کی مکھی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ جو مکھیوں کو جہنم میں بھیجیں گے ان مکھیوں سے، مکھیوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں، مکھیوں کو جو بھیجا جاتا ہے جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے مکھیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جہنم میں مکھیوں کو بھیج کر جہنم میں رہنے والوں کو عذاب کا ذریعہ بنا دیں، لیکن شہد کی مکھی کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرات علماء نے مسائل بھی بیان فرمائے کہ شہد کی مکھیوں کو بیچنا جائز ہے نہیں ہے۔ دیکھیں اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ شہد تو کھانا جائز ہے، لیکن شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اللہ نے زہر سے شہد نکال کر، جو کہ جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے اور دوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنا بھی مکروہ ہے اور اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے، کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے بیچنے کی بھی اجازت نہیں، اس کے بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آج کل تو شاید جنگلی شہد کے علاوہ فارم کے شہد ہی ملتے ہیں، جہاں جو ہے مکھیوں کو خریدا جاتا ہے، پھر وہاں لا کر پالا جاتا ہے، پھر وہاں سے شہد نکالا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں اجازت دیا ہے کہ جب جتے میں مکھیاں آ کر بیٹھ گئی ہوں تو اس وقت میں بیچنا جائز ہے، درست ہے۔ بہرحال جو ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض علماء کرام نے خواب کی تعبیر میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھتا ہے شہد کی مکھی کو تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حلال روزی مرحمت فرمائیں گے۔ اور بھی مزید خواب کی تعبیرات ہیں،
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔